के साथ बदर साहब की वसातत से ही हुआ है, ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, शायद साल डेढ़ साल पहले की बात है। तो इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये लोग खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। कभी ये लोग, मैं देखता हूँ तो गरीब लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, कभी किसी गरीब की छत डलवा रहे हैं, कभी किसी के लिए इतने पैसे अरेंज कर रहे हैं कि वो अपना कारोबार बाइज्जत पीछे की शुरू कर सके। तो ये सारे काम कर रहे हैं। और अब ये जो स्कूल का इफ्तिताह है, ये भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है कि दूसरों लोगों की मदद करें। मजहर नवाज साहब की शख्सियत जो है वो बड़ी सादगी और इंतज़ारी वाली है। आप देखें कि डायरेक्टर होने के बावजूद ये सबसे पीछे बैठे हुए थे। शहाबनामा में मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे याद आ गया, फारसी का है कि फरोग दीस्त निशाने लीले रसीद गाने कमाल कि चू सवार व मंजूर सद प्यादा शब्द। ये फारसी का शेर है और इसका सिंपल तर्जुमा ये है कि इज्जो इंकिसारी उन लोगों की पहचान होती है जो कमाल तक पहुंचे होते हैं। उसके आगे उसने वजह बताई है, दलीले रसीद गाने कमाल कि क्यों सवार व मंजूर प्यादा शब्द के सवार जो घोड़े पे बैठा हुआ कट के बैठा होता है, जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है वो नीचे उतर आता है, प्यादा हो जाता है, यानी इज्जो इंकिसारी होती है इन लोगों का शेवा जो कमाल तक पहुंचे होते हैं। तो इनकी शख्सियत में ये चीज मैंने बहुत ज्यादा महसूस की है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबरान हैं वो सब पुरखुलूस हैं, पढ़े लिखे हैं और लोगों का दर्द बांटना जानते हैं। तो कहते हैं कि if you feel the pain, that means you are living. But if you feel the pain of others, that means you are a human being. तो ये दूसरों का दर्द महसूस करना है, वो बड़ी बात है। वो एक उर्दू का शेर मुझे याद आ रहा है, स्कूल में सुना करते थे कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करोगे। तो अल्लाह ताला ने रिश्ते तो पैदा किए हैं जो उसकी हमदो सुना दिन रात करते हैं, इंसान को दूसरे का एहसास समझने और उस पर अमल करने के लिए पैदा किया। तो बहरहाल मैं मशहूर हूँ इनका कि मुझे इन्होंने आज यहाँ आने के लिए दावत दी। टीम कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में तकरीर की कि लहजा और चुनाव, अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। इंसान जो है वो 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन कौन सी चीज कब कहनी है, कितनी कहनी है और किस वक्त रुक जाना है, ये इंसान सारी जिंदगी सीखता है। मुझे इंग्लैंड का एक वाकया याद आया। मैं नया नया वहां गया था, पहला दिन था मेरे जॉब का और इमरजेंसी में मुझे जॉब मिला था। और इमरजेंसी में 2 किस्म के मरीज आते थे। एक तो वो थे जिनके छोटे मोटे कट्स, बर्न्स और दूसरी चीजें थी। मैं कुर्सी में बैठा था, वो मेरे सामने बैठे होते थे, मैं देख के उनका दर्द की इलाज लिख देता था या दवाई देता। सेकेंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो थे जो एम्बुलेंस लाए गए हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को पेट दर्द हो रहा है। 7 क्यूबिकल्स बने हुए थे और वहां पर्दे लगे हुए थे, तो वहां उन मरीजों को बिठाया जाता था। तो मैं इन मरीजों को देख रहा था, बार बार एक मरीज, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। दरमियान में मुझे क्यूबिकल्स में भी जाके दूसरे मरीजों को देखना पड़ते थे जो लेटे हुए थे या एम्बुलेंस से लाए गए थे। तो 11:30 बजे के करीब सिस्टर ने मुझे आहिस्ता से कहा कि डॉक्टर, व्हेन यू आर फ्री, मिसेज ब्राउन इज वेटिंग फॉर यू।
تو میں نے کہا اوکے لیٹ می فنش دس پیشنٹ، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ مسز براؤن ایک پیشنٹ ہے جو کہ کیوبیکل میں لیٹ ہے. تو جب میں نے پیشنٹ کو ختم کر لیا میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں کیوبیکل کی طرف جانے لگا تو اس نے میرا موضوع پکڑ کے کہنے کہ ڈاکٹر دس وے. وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی. کمرے میں چائے کافی بسکٹس اور دوسرے لوازمات، یہ ان کا ٹی بریک تھا. تو وہ کہنے لگی مجھے کہ ان فرنٹ آف پیشنٹس وی ڈونٹ سے ڈاکٹر کم اینڈ ہیو اے کپ آف ٹی اور کافی، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اور ڈاکٹر چائے یا کافی کے لیے جا رہا ہے. اس چیز سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے دیکھا دیکھو ہم ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں لیکن یہ دوسروں کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے ہیں. لہجہ اور الفاظ کا چناؤ، لہجہ بھی بہت ضروری ہے. فارسی کا ایک شعر ہے، اگر ہنزل خوری از دست خوشبو بے از شیرینی دست ترشبو. ہنزل ایک بہت کڑوی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک خشک آدمی کے ہاتھ سے ہنزل کھا لو تو اس شیرینی سے بہتر ہے جو کہ آپ کو ترش اور تلخ انسان پیش کرتی ہے. اور چائنا کی وہ مثال ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دکاندار کو مسکرانا نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دکان بند کرے. اس کے علاوہ وسیم قریشی صاحب نے گمنام لوگوں کا ذکر کیا اور مجھے میں نے وہ پڑھا تھا گھڑی کا کہ گھڑی میں ایک گھنٹوں کی ایک منٹس کی اور ایک سیکنڈس کی سوئی ہوتی ہے. تو سیکنڈس کی سوئی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کی بیس پر آور اور منٹ چلے جاتے ہیں. کوئی ٹائم پوچھے کہتا ہے کہ 11:15 ہوتے ہیں، کسی سے پوچھے کہتے ہیں 11:15 ہوئے، 11:40 ہوئے. سیکنڈ کسی کا کوئی ضرور ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کی بیس پر معاشرہ ترقی کرتا ہے. وہ لوگ جو کہ اس وقت کام کرتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں. وہ 10ویں میں ہم پوائنٹ پڑھا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ نے بھی پڑھی ہوگی، نیشن اسٹرینتھ not gold but only man can make a nation great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation pillars deep and lift them to the sky. تو یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں حقیقت ہیں. تو بہرحال جہاں تک کہ ارتقاء آرگنائزیشن کا تعلق ہے، ان کے اسکول کا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ سے باتیں تو میرے دل میں بہت ساری کرنے والی ہیں لیکن میرے پاس ٹائم شارٹ ہے اور مجھے پہنچنا بھی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچوں. بیگم ویسے ہی ناراض ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حد الوسع وی شوڈ جوائن ہینڈس اور جتنا ہو سکے اس ادارے کی ہیلپ کریں. حضرت یوسف صاحب کو جب مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو ایک بوڑھی سی خاتون وہاں خریدار کے طور پر آ گئی. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگی میرے پاس یہ سوتر کی اٹی ہے جس کے عوض میں حضرت یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہے. کہنے لگی خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا کم از کم. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، جتنا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں کسی صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھرمار لکھی ہوئی تھی ساری سیلز ٹیکس کی اور دوسری چیزوں کی کہ ہم یہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہ ٹیکس دیتے ہیں. گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟
تو میں عرض کروں کہ یہ سیلز ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس تو دنیا میں ہر جگہ ہے. پاکستان میں واقعی انکم ٹیکس بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں, 1 to 2% دیتے ہیں. زیادہ تر جو نزلہ ہے وہ سیلریڈ پرسن پر گرتا ہے جو وہ اپنی سیلری کو چھپا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ملک کے لیے ہیں بہت ضروری, ورنہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں بہت زیادہ کرپشن ہے اور بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ خود ملک ہوتے ہیں, لیکن ملک اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. آپ ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں جن کے بزنس فلرش کر رہے ہیں, وہ انکم ٹیکس انسپیکٹر کو رشوت دے کر اپنا نام ہی نہیں آنے دیتے. اگر ہر شخص, پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ کہی جاتی ہے, اگر ہر شخص 5 روپے بھی ٹیکس دے, صرف 5 روپے, تو اس ملک کے قرضہ جات جو ہے وہ بڑی جلدی اتر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسے نہیں ہے. ہمیں اپنی لیول پر ضرور کوشش کرنی چاہیے معاشرے کی بہتری کے لیے, جو کہ یہ سارے ارتقاء والے کر رہے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالیں اور ہم سارے مل کر اس کام میں ہاتھ ڈالیں. یہ عبدالستار ایدی جو کہ مشہور ہستی ہیں, وہ ایک دم عبدالستار ایدی نہیں بن گیا تھا. وہ بیچارہ ایک کپڑے کا کاروبار کرنے کا اچھی پہنچا اور اس نے لوگوں کی حالت انتظار دیکھی تو اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اس نے خدمت خلق کو شعار بنا لیا. اور جتنی اس کو شخص و عزت ملی ہے اتنی اور کسی کو نہیں ملی. وہ کہتے ہیں نا کہ منظر تری تلاش میں بھٹ گئی خود بخود, حلقے خدا کی راہ سے کانٹے ہٹا کے. تو بہرحال مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا. لیٹ us all join hands اور اس مشن کو پاسبل بنائیں, اس کی کوشش کریں کہ یہ ترقی کرے. آخری اسٹینزا جو ہے وہ یہی ہے کہ لائف آف گریٹ مین اور ریمائنڈرز وی کین لیو اور لائف سبلائم اینڈ ڈپارٹنگ لیو بیہائنڈ اس فٹ پرنٹس آن دا سینڈز آف ٹائم. میں آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں ٹائم کی وجہ سے.